اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک طرف سیز فائر کی ڈیڈ لائن اور وقت ختم ہونے کو ہے، تو دوسری طرف ایرانی اور امریکی وفود کے اسلام آباد پہنچنے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی دھمکیوں کے باوجود معاملہ امن کی طرف جا رہا ہے اور امن کو ایک اور چانس ملنے والا ہے، اور پاکستان کا اس میں جو رول ہے پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دونوں ممالک کے وفود اسلام آباد لینڈ کریں گے، اور جو ڈیل ہے، جو مفاہمتی ڈیل ہے، وہ آلموسٹ ڈن ہے۔ بیک ڈور بہت سارا کام ہو چکا، اب فائنل اناؤنسمنٹ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ایرانی قیادت پچھلے کچھ 36 گھنٹے میں یہ کہتی ہوئی سنی گئی کہ دھمکیوں اور مذاکرات کو ساتھ ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ ٹرمپ کو ایک طرف آنا ہوگا، یا وہ دھمکیوں کی بات کر لیں، لڑائی لڑ لیں، یا پھر امن کی بات کریں۔ تو ایسے حالات میں آگے صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینل میں لوگ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں، بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر، خاص کر مڈل ایسٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر۔ نتاشا دولتانہ MNA ہیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، وہ بھی بہت ہی وزڈم بیسڈ گفتگو کرتی ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ عبدالودود قریشی، اگین سینئر موسٹ جرنلسٹ اور بڑے ڈیسنٹ ہمارے پرانے ساتھی۔ بیرسٹر شاہد مسعود، تحریک انصاف سے تعلق سینئر رہنما اور آپ وکیل بھی ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، اب ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں بھی دے لیں اور اب پھر امن کا دورہ ان کو پڑا، اور پاکستان تو امن کے لیے بہت کام کر چکا، ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان سامنے آیا پوری دنیا کے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور یہ ڈیل ڈن والی جو بات ہو رہی ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ انگریزی کا محاورہ ہے many a slit between the cup and the lip. The taste of the pudding is in the eating. جب تک یہ دونوں ڈیلیگیشن فزیکلی اسلام آباد پہنچ نہیں جاتے تب ہم کہیں گے ہاں بھی اب مذاکرات سیکنڈ راؤنڈ ہوں گے۔ اگر یہ پہنچتے نہیں ہیں یا ایک ادھر رہ جاتا ہے، ایک ابھی بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ آنا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، اور ادھر سے کچھ اور بیان آ رہے ہیں، امریکہ سے، ایران سے کچھ اور بیانات آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ 8 خواتین ہیں، ان کو چھوڑو، پتہ نہیں کون سی 8 خواتین ہیں جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ ایران چھوڑے، پتہ نہیں کب ان کی کسٹڈی میں یہ عورتیں آئی ہیں، امریکی فوجی ہیں یا کیا ہیں۔ وہ پرو اسرائیل اور پرو امریکہ ہیں بریگیڈیئر صاحب، جو مظاہروں کو لیڈ کرتی رہیں، جو رجیم چینج کی مین پلر تھیں، وہ اریسٹ ہوئی ہیں اور وہ موصوف کو چاہیے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، اپنے نیٹ ورک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اسپائس ماسٹرز کے لیے وہ آل آؤٹ جاتے ہیں امریکنز، تو اسی لیے وہ ان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ بات بڑی کلیئر ہے، جب تک یہ انسرٹنٹی رہے گی، جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ ابھی طاہر صاحب نے، ہمارے ہوم منسٹر، ان کی بھی میں وہ پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم ایرانین کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، آپ جوائن کرو نیگوسیشنز کو۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جے ڈی وینس کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کیا تھا میامی سے، لیکن وہ چلا گیا واشنگٹن کی طرف، آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ وٹکاف بھی تھا، جیریڈ کوشنر بھی تھے، وہ لگتا ہے واپس واشنگٹن چلے گئے ہیں۔ تو بھائی ایسی صورتحال میں اب ہم رات کو سوئیں گے، پتہ نہیں ایک اور کوئی ٹرمپ کا بیان آ جائے، ایران کا بیان آ جائے، پتہ نہیں، اور 4:30 بجے سیز فائر ختم ہوتی ہے، صبح اٹھے تو پتہ لگے کہ پھر جنگ شروع ہوگی وہاں پہ۔ سو دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی nobody knows for certain، ہو سکتا ہے ہمارے جو ٹاپ میڈیٹرز ہوں ان کو ایگزیکٹلی صورتحال کا پتہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ یہ سب اسپیکولیشن ہے، یہ سب میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی ان کو ہی پتہ ہے کب آنا ہے یا نہیں آنا، کس وقت آنا ہے، اور پھر کتنے، ابھی تک کوئی کلیئرٹی ہے؟ ویگ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی وہ اپنا نیوکلیر کے اوپر 350 کلو گرام یورینیم ہے، وہ روس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، امریکہ کہتا ہمیں دو، ایران کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، روس کہتا ہمیں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پھر وہ کہہ رہے پھر پاکستان کو دے دو۔ اور بھائی اس قسم کی تو باتیں ہو رہی ہیں
nobody is sure other than the top people involved کہ جناب ایکچولی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو لہٰذا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی وہ لینڈ کریں گے کل, پھر ہم بات کریں گے کہ بھائی کیا امید ہے, کیا ممکنات ہیں, کیا پاسبلٹی ہے کہ واقعی بالکل ٹھیک کہا برگیش صاحب. ہو جب تک وہ نہیں ہوگا. جی برگیش صاحب آپ نے ٹھیک کہا, جب واسطہ ٹرمپ جیسی شخصیت کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے پھر جو میڈیٹر ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ موصوف کو کب کیا دورہ پڑے گا. لیکن ہم لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, ذہنی مریض سمجھتے ہیں اور سائیکو سمجھتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا وہ ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر $1 بلین کا بزنس کر رہا ہے. اس نے پوری فیملی لگائی ہوئی ہے, اس کا داماد, اس کا بیٹا, اس کے آگے پورے اس کا نیٹ ورک اور ان کا پورا نیٹ ورک. ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے تو آل پرائسز آسمان پہ چلی جاتی ہیں, دوسری سٹیٹمنٹ آتی ہے زمین پہ گر جاتی ہیں. وہ سٹے کا ماسٹر ہے, جواریہ ہے, کسینو چلاتا ہے. اس کی تو ایک سیکنڈ کی جو گفتگو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ کس کا بیڑا غرق کر رہا ہے, کس کو فائدہ دے رہا ہے, کس کو نقصان دے رہا ہے. تو وہ تو ایک پوری طرح سے جہاں پہ ایک فائنینشیل بزنس کر رہا ہے وہاں پہ اپنی پولیٹیکلی وہ ایک طرح سے اپنے لوگوں کو میسج. ایک جملہ, اور ہم یہاں پہ ایمانداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ کوشش صبح شام کر رہے ہیں. لوگوں کو ہم نے یہاں پہ پریشان کیا ہوا ہے, ہر قسم کا لاک ڈاؤن ہے کہ کسی طرح یہ آئیں اور مذاکرات جو ہے وہ کامیاب. ہم تو برگیڈ صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم تو بیٹھ جاتے ہیں, جہاز اڑتا ہے ادھر سے, پتہ نہیں وہ اپنے کسی دوسری اسٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو اسی ٹریک کرنا شروع کر دینے کہ آگے جیڈی وینس صاحب آگے. میڈم ہمیں بڑی خوشی ہے, آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہیں کہ پاکستان کو یہ سارا اعزاز ملا اور پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے. برگیڈ صاحب نے تو بڑی نپی تلی گفتگو کی اور بڑی اس میں فیئر بھی ہے, اس میں غیر یقینی بھی ہے. آپ بھی ایسے ہی فیل کر رہی ہیں یا آپ کو کوئی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ بہت بہت. میں یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو یہ ابھی میڈیشن اور یہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ضرور آتی ہے, بٹ یہ ٹاکس ہو کر رہیں گی. وہ اس کی وجہ, موٹی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ملک اور یہ دنیا جو ہے, جو یہ خطہ ہے, وہ اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ جنگ کو پرولونگ کرے. میں آپ کو یہاں پر کچھ تھوڑی سی بات ضرور کرتی چلوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن آ رہا ہے نومبر میں. اگر آپ آج کی موجودہ صورتحال دیکھیں گے تو ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 33% پر آ چکی ہے, وہ گر گئی ہے. ریسٹ آف 67% جو ہیں دیٹ آر اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ان کو اس خطے میں امن لے کر آنا ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی, اور وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ اپنی من مانی کرا کے اور اپنے اس جنگ کو جو ہے اپنے اس میں وہ لے آئیں اور ایڈوانٹیج لیں. بٹ میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور کہتی چلوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پرولونگ ہوتی, اب ہمیں یہاں پہ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. پرولونگ کرنا کسی کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایک مثال بھی دیتی چلوں کہ یہ جنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے یورینیم لے لی, آپ نے ان ایسڈس کو آپ نے جو ہے وہ ختم کر دیا. دس از اباؤٹ انرجی وچ از ون. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز جو ہے اٹ از اباؤٹ فوڈ سیکیورٹی. تیسری چیز جو ہے اٹ از پاورٹی. یہ جو آپ کی پاورٹی بریکٹ ہے یہ آپ کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. UNDP کی رپورٹ ہے کہ 32 ملین جو ہیں وہ ابھی تک آپ کی پاورٹی بریکٹ میں آ چکے ہوئے ہیں جو اس وار سے متاثر ہیں. میں آپ کو فوڈ کی سیکیورٹی کی بات کرتی چلوں تو فوڈ سیکیورٹی میں جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اس کی رپورٹ جو بھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ جی 45 ملین پیپل جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں بیکاز آف دس وار, اور آپ کی آنے والی اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی ہوگی. جہاں تک آپ یہ بات کر لیں, اگر آپ ہیڈ آف IMF کرسٹلینا جورجیوا ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج بھی پیس آ جائے خطے میں, آج کے دن میں بھی پیس آ جائے, بٹ جو اس کے گلوبل اکانومی پہ اثرات ہوں گے اور جو اس کے آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر اثرات ہوں گے یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ہمیں ایز رسپانسبل سٹیزنز آف دا ورلڈ ہمیں بن کر, اور ہم سب کو, میں یہاں پہ آپ کے اس پروگرام کے توسل سے میں میڈیا کو بھی ریکویسٹ کرتی چلوں گی کہ ہم اس چیز میں ہم امن کی بات کریں اور ہم اس کو جو ہے ایڈنگ فیول ٹو فائر نہ کریں.
بیکاز ہماری اس کے اندر پاکستان کی بھی بہتری ہے, ہماری اس کے اندر خطے کی بھی بہتری ہے, اور انٹرنیشنلی گلوبلی ہماری یہ بہتری ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اثرات مختلف ممالک پہ آنا شروع ہو گئے. عرب کنٹریز کی تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ سعودی عرب نے $923 بلین جو انٹرنیشنل پروجیکٹس کے لیے رکھے تھے انہوں نے وڈرا کر لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر کرائسس ہے اور ہم سعودی عرب کے اوپر اس کو خرچ کریں گے. یو اے ای الگ سے پریشان ہے, امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں, اور سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم چائنی یوان کے اندر ڈیلنگ شروع کر دیں گے. تو عرب کنٹریز میں تو ابھی سے آفٹر شاکس اس کے آنا شروع ہو گئے ہیں. جنگ آگے بڑھتی ہے, بند ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اس کے اثرات مسلسل آنا شروع ہو گئے. ودود قریشی صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, حالات پہ آپ کی گہری نظر ہے, ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس حالات کے اندر ایران کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنی قوم کو انہوں نے فیس کرنا ہے. ان کو وکٹری چاہیے جو اپنے قوم کے اندر, مسلم امہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایران سیل کر سکے. ایک ایسے ہی وقت میں ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیفیٹ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹیں. اس کو بھی وکٹری چاہیے. ایک جنگ ہے, ایک نے ہارنا ہے, ایک نے جیتنا ہے, لیکن یہ واحد جنگ ہے جس میں دونوں کو وکٹری چاہیے, دونوں کو کپ چاہیے, اور ذمہ داری پاکستان کے اوپر لگ گئی ہے کہ دونوں کے لیے آپ نے کپ بنا کے رکھنے ہیں وکٹری کے, اور دونوں کو دینے ہیں تاکہ وہ صاحب اپنے الیکشن کے لیے سیل کر سکیں, ایران اپنی سروائیول کے لیے سیل کر سکے کہ آئیڈیالوجیکلی ان کی جنگ ہے اور ایران اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا جو ایران کے اندر سچویشن ہے. تو آپ اس سارے حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ راحت ذوالفقار صاحب. ایک تو صورتحال ہے کہ اسلام آباد میں جو پچھلی دفعہ جے ڈی وینس آئے تھے تو جتنے لوگ سیکورٹی کے آئے تھے اب 2 دنوں میں اس سے زیادہ آئے ہیں, اور 4 اختیارے ایران سے ہو رہے ہیں جس میں ان کے سیکورٹی کے لوگ اور باقی انتظامات ہیں. ٹھیک, گاڑیاں بھی پہلے سے زیادہ آئی ہیں. ایک تو ہے کہ امریکہ, اس سے لگتا ہے کہ امریکہ ان مذاکرات میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے اور انہوں نے کام شروع کر دیا. ایران بھی تیار ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ آیا ان کا ڈیلیگیشن چلا ہے یا نہیں چلا اس کے بارے میں تو نہیں معلوم ہو سکے گا. اتنا معلوم ہے کہ وہ طیارے میں سوار ہوئے تھے, پھر ان کا کوڈ خفیہ ہوتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ راستے میں امریکہ میں اگر اس وقت بھی اگر چلیں تو 10 گھنٹے امریکہ سے اسلام آباد پہنچنے میں 11 گھنٹے ان کو یہاں پر پہنچنے کے لگیں گے. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ چل پڑے. جہاں تک ایران کا معاملہ ہے, ایران اور کو حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے جو یہ بات طے کی تھی پاکستان نے کہ اخباری بیانات جو آپ ٹویٹ ہوں گے کسی کے اس پہ کو نظر انداز کیا جائے, اس پہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ایک جو چین سے آ رہا تھا جہاز, اس پر امریکن نے قبضہ کر لیا, لوگوں کو گرفتار کر لیا, اس سے صورتحال خاصی خراب ہوئی ہے. اس خراب صورتحال کا کون ذمہ دار ہے یہ ایک الگ بحث ہوگی کہ آیا ٹرمپ کے لوگوں نے کیا ہے, اندر کو جو ہاکس ہیں انہوں نے کیا ہے, اسرائیل کی لابی نے کیا ہے اور سارے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی وقت بتائے گا کیا ہے. لیکن ایران پر اس وقت ترکی کا, پاکستان کا, مصر کا اور چین کا, تمام لوگوں کا, یہ ملکوں کا دباؤ ہے کہ آپ کو مذاکرات میں جانا چاہیے. انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ مذاکرات میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ ان مذاکرات میں کیا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور کہاں پر بات رکی ہوئی ہے, اس کی 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 450 کلو گرام جو انرچ 60% انرچ یورینیم, افزودہ یورینیم ہے, اس کے حوالے سے کہ وہ ٹرمپ صاحب کا یہ موڈ ہے, خیال ہے, خواہش ہے کہ ان کے حوالے کیا جائے. ایران یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے جب ان کا پہلے مذاکرات ہوئے تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ایران میں ہی رہیں گے, لیکن ان کو بین الاقوامی تنظیم یا ان کی نگرانی میں IAEA کے نگرانی میں دے دیا جائے گا. دوسرا ہے ابنائے ہرمز کی ملکیت یا اس پہ حق ہے. ایران کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ بھی ہو ہم ضرور ٹول لگائیں گے اور اپنی مرضی کو طیاروں کو گزرنے دیں گے اور مخالف کسی ملک کے طیارے کو گزرنے ہی نہیں دیں گے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے کی طرح اس کو بالکل کھلا اور آزاد رکھا جائے. یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو کھلا اور آزاد رکھا جائے. چائنا ابھی اس میں بین ہے کہ یہ حق ایران کا ہے کہ وہ کس کو گزرنے دیتا ہے, لیکن حسب سابق کا اگر پوزیشن رکھی جائے تو بہتر اور مناسب ہوگا. ان 2 باتوں پر مذاکرات جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں, ان پہ ابھی بحث و مباحثہ ہونا ہے.
टेक्निकल टीम अमेरिका के जो जेडी वैंस के साथ आई वो अभी यहाँ सरीना होटल में मौजूद है। ईरानी हुकूमत के भी चंद लोग जो है वहाँ उस ज़माने से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 2 दिन पहले कुछ और भी लोग आए तो उनकी तादाद में इजाफा है। अब सिर्फ ईरान का इंतज़ार है कि वो किस वक्त ये ऐलान कर देते हैं कि हमारा जो है वो तैयार है आने के लिए, पाकिस्तानी तैयारे जाएंगे उनको साथ। वदूद साहब, जो पॉइंट्स आपने बताया ये तो सारी चीज़ें वो हैं। हरमज़ पहले से खुला हुआ था, ये अमेरिकन की वजह से बंद हुआ। कब ईरान ने बंद किया था? बंद तो आपको पता है किस वजह से हुआ, इनकी हरकतों की वजह से हुआ। अब ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है, ईरानी कौम सवाल कर रही है उनसे, अपने लीडर से। और पासदारान इनकलाब जो एक बिल्कुल दूसरा विंग है हार्डलाइनर्स का, जो जंग लड़ रहे हैं, जो जाने दे रहे हैं, वो सारे पॉलिटिकल एलीट को ये कह रहे हैं कि भाई हरमज़ भी खोल दें, एक पैसा भी ना लें, हमारे एसेट्स भी फ्रीज रहें, हम अपनी यूरेनियम भी दे दें जिसके लिए हमने जाने दी, लीडरशिप गवाई, लोग मरे, ईरान पूरा तबाह करवा लिया, ईंट से ईंट बच गई। तो ये सारा कुछ हम दे लें तो हम जाएंगे किधर? तो मेरा ख्याल है ईरान की जो लीडरशिप है उसको अंदर से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप ये सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? जी ज़ुल्फ़िकार, आप सब देखें, एक ट्रस्ट डेफिसिट ईरान का तो है और वो लेजिटिमेट भी है। मतलब पूरी दुनिया शायद आज उसको उस ट्रस्ट डेफिसिट या जो ईरान को खदशात हैं उसको तस्लीम भी करती है, क्योंकि पहली दफ़ा बिट्रे नहीं हुआ ईरान। आपको याद होगा 2015 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके अंदर ईरान था, रशिया था, चाइना था, यूएसए था, जर्मनी था, यूके था, फ्रांस था, ये 6 मुल्कों ने मिलके किया और वो 3 साल तक इंटैक्ट रहा। और 3 साल IAEA जो है वो बाकायदा मॉनिटर करती रही ईरान को और ईरान ने हर तरह की एक्सेस दी। लेकिन 2018 के अंदर यूनिलैटरली जब ट्रम्प आए गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्होंने वो जो है एग्रीमेंट उसको सबोटाज किया और आगे जो है यूनिलैटरली उसको कर दिया। और उसके बाद अब दोबारा आपने देखा कि जब कतर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि 99% जो है वो सेटलमेंट हो चुकी थी, डिप्लोमेटिकली इसका हल निकल आया था, उस वक्त जो है इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और पहले ही हमले के अंदर आयतुल्लाह खामनेई साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया और टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो एक जज्बा और एक बलबला और एक यकजहती जो हमने ईरानी कौम के अंदर देखी, वो शायद और ये अभी रिसेंट पास्ट के अंदर किसी और कौम के अंदर इस तरह उभर के सामने ही नहीं आई। आज पूरी कौम जो है वो इस बात का तहिया किए बैठी है कि इस ईरान जंग के अंदर अगर आप हमें सरेंडर करने का कहेंगे या हमें आप इस तरह का कोई देंगे, कोई इस तरह का आइडिया फ्लोट करेंगे कि ईरानियन ने सरेंडर कर दिया, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल कायल नहीं है, हम बिल्कुल इसके लिए कायल नहीं है, बल्कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अब गुजारिश ये है कि जिस तरह की जब नेगोशिएशंस की टेबल सजती है तो दोनों साइडों के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। अपनी अपनी जुबान को जो है वो थोड़ा बंद करना पड़ता है ताकि चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन आप देखते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो उनकी वही थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, उनकी वही जो है वो बार बार के मैं आपको जो है वो इस पूरी सिविलाइजेशन को तबाह करके रख दूंगा, मैं आपको ईरान का बिल्कुल हर चीज खत्म करके रख दूंगा। और ईरानी कौम जो है जिसने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये साबित किया कि उनके अंदर हुब्बुल वतनी है, वो अपनी हर चीज को दांव पे लगा सकते हैं अपने तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए, तो वो खुल के सामने आ जाते हैं। जब बात नेगोशिएशन की हो रही थी तो क्या जरूरत थी आपको जो है नाकाबंदी करने की? आपने वहां पे जाकर जो है अपने जहाज खड़े कर दिए और उन्होंने एक ईरान के जो जहाज का माल बरदार उसको अपने कब्जे में भी ले लिया, एक के ऊपर आपने अटैक भी किया जिसके ऊपर आज ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी चला गया है। तो इस तरह ये मामलात किसी तरफ मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक दोनों साइड आपको भी शायद मसूद साहब नजर नहीं आ रहे। ब्रिगेडियर साहब, मैं अगेन आपको जहमत दूंगा। इसराइल जिसका एक प्लान था ग्रेटर इसराइल, 100 साल उसने तैयारी की और एक बेवकूफ़ सदर ढूंढते रहे और बिल आखिर उनको एक ऐसा सदर मिल गया जिस पे एप्स्टीन फाइल्स का भी बोझ है, जो एक करैक्टरलेस टाइप आदमी है, जो कसिनो चलाता है, जो जुआ खेलता है, जिसका कोई मॉरल भी नहीं है। ऐसा शख्स उनको मिल गया
ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے. ایران پہ اٹیک ہو گیا. اب اگلا منظرنامہ یہ آ رہا ہے, پاکستان اس میں رول پلے کر رہا ہے, اور بھی کچھ طاقتیں ظاہر ہے, چین کا بھی دباؤ ہے, رشیا کا بھی ہے. فرض کر رہے ہیں, آپ ایک تصور ذہن میں لائیں کہ ہم اس کو ایران امریکہ صلح کرا رہے ہیں, امریکہ واپس بیک چلا جاتا ہے. وہ اسرائیل جس نے اتنی بڑی شطرنج کی پوری فیلڈنگ لگائی تھی, جس کی خواہش ہے گریٹر اسرائیل, کیا وہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ واپس بیگ میں ڈال کے بیٹھ جائے گا؟ کیا وہ اپنے عزائم ختم کر دے گا؟ کیا وہ توسیع پسندی کی جو سوچ ہے وہ ختم کر دے گا؟ انتہا پسندی کی سوچ ختم کر دے گا؟ اٹس پاسبل کہ اسرائیل اس سارے معاملے کو ہونے دے گا. اگر امریکہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل کے لیے تو بہت بڑا ایشو ہوگا. برگیڈ صاحب, یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ اسرائیل جو ایک قسم کا امریکہ کا بغل بچہ ہے. اس کی جتنا ملٹری اکوپمنٹ ہے, ہارڈ ویئر ہے, فائنینشنگ ہے, وہ ساری امریکہ سے آتی ہے. اور یہ ساری جو دونوں جنگیں اس نے لڑی ہیں ایران کے خلاف, وہ امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ, امریکہ کی انوالومنٹ کے ساتھ. اور ظاہری بات ہے جو کچھ ہوا ہے غزہ میں ہوا ہے, لیبنان میں ہو رہا ہے, یہ سارا امریکہ کی ایک ٹیسٹ سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے. امریکہ کے 13 اڈے استعمال ہوتے رہے اس کے عزائم کے لیے, اور بڑی خوبصورتی سے اس نے ایران اسرائیل جنگ کو بڑی مہارت سے اس نے ایران امریکہ جنگ میں کنورٹ کر دیا, اور خود بیٹھا ہوا ہے. بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ زائنسٹ لابی جو امریکہ کی فائنینشیل پالیسیز اور امریکہ کے تمام کارپوریٹ ورلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ٹرمپ کو اس جنگ میں انوالو ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے. پہلے امریکن پریزیڈنٹس کو وہ نہیں کر سکے اس طرح. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, نمبر 1, ایران نے اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو بالکل ختم تو نہیں کیا ٹوٹلی, لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے. اب اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم فار اسرائیل ٹو ریکور دس ملٹری پاور. اور ظاہر بات ہے اپنا اتنی دیر وہ اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کی, تو وہ بھی ظاہر بات ہے بیڈلی افیکٹ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ یہ 4 لیڈنگ گلف نیشنز قطر, سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ, ان کا آپس میں بڑا کلوز کوارڈینیشن ہو گیا ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, ہماری ایئر فورس ڈپلائڈ ہے سعودی عربیہ میں, اور خبریں آ رہی ہیں کہ قطر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب پاکستان کی کچھ فورسز جو میرے اپنی اسسمنٹ کہ شاید وہ قطر میں بھی ڈپلائڈ ہوں. تو یہ جو ترکیہ, پاکستان اور یہ جو باقی ممالک ہیں گلف ممالک, ان کا جو آپس میں ڈیفنس کولیشن بن رہا ہے اور ملٹری پریزنس ہماری بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک بالکل ڈیٹرنٹ ثابت ہوگا اسرائیل کے لیے. ان کے جو فیوچر جو ایکسپینشن ڈیزائن ہیں, جو ان کے جو عزائم ہیں مسلمانوں کے خلاف, میں کہتا ہوں یہ پاسبل اسرائیل دیکھیں جو پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں, ہم امریکہ اسرائیل اس کی صلح کرا رہے ہیں, ایران امریکہ, اور لازمی بات ہے صلح کے بعد وہ جنگ سے امریکہ واپس جائے گا, وہ بیک آؤٹ کرے گا, واپس چلا جائے گا. اسرائیل یہ کرنے دے گا؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں خود حیران ہوں کہ پچھلے 5-6 دنوں میں اسرائیل نے ایران کے اوپر پچھلے 8-10 دن جو بھی یہ سیز فائر چلی ہے, اسرائیل نے ایران پہ حملہ کوئی نہیں کیا ہے. لیبنان پہ وہ حملہ کرتے رہے, وہاں پہ بھی کوئی 10 دن کی سیز فائر جو ہے غالباً ان افیکٹ ہے. تو یہ تو میں تو خود حیران ہوں کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے کوئی بڑا سبوٹاج کرے گا, کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا کہ جس سے معاملہ سیز فائر جو ہے بالکل ٹوٹ جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ہو جاتی ہے اور ٹرمپ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ ایگزٹ ملے, تو اس کے بعد بھی کیا اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ایران کے ساتھ جنگ جاری رہے؟ میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے. مشکل سوال ہے. پھر باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ جنگ میں کودیں گے اور وہ اسرائیل کو پڑ جائیں گے. آئی ڈونٹ رول آؤٹ دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ جنگ کو ادھر ہی روکے فور دا ٹائم بینگ. پتہ نہیں کیسے انٹرسٹ میں ہوگا, جس نے اپنی پوری نسل کو تیار کیا ہے, جس نے سبق ہی ایک پڑھایا اپنی پوری نسل کو, اسکولوں کے اندر ٹریننگ دی اسلحے کی, پوری قوم کو ایک ہی بات پڑھائی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے, ان کو مارنا ہے. وہ جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خلاف ہے اور جو نفرت ہے, دشمنی ہے, نسل کشی, وہ تمام عزائم رہیں گے اس میں چینج, وہ اس میں کوئی آئیڈیالوجی. مجھے یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے لپیٹ کے وہ واپس اپنے تھیلے میں ڈال کے بیٹھ جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے,
جبکہ اس کا ایک پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے, طاقت ہے, ٹیکنالوجی ہے, پیسہ ہے, برین خریدے ہوئے ہیں, میڈیا پہ کنٹرول ہے. میڈم نتاشا دولتانو صاحب, آپ بتائیے ذرا. جی, میں جس طریقے سے آج اسرائیل کو دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک گلوبل آئسولیشن کا شکار بن چکا ہوا ہے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو کسی حد تک جاتا ہے. آپ کہہ لیں پاکستان کو جاتا ہے یا پھر اس کا کریڈٹ اسرائیل کو خود ہی جاتا ہے. جس طریقے سے اس نے اپنی پالیسیز چلائی ہیں, تو یہ بالکل ہی کوئی, میں کہتی ہوں کہ پرو اسرائیل ہے اور پرو اینٹی آل ادر اسٹیٹس. اچھا, میں آپ کو یہاں پہ, جہاں پہ میں گلوبل آئسولیشن کی میں بات کر رہی ہوں, میں اگر ہم اس وقت یورپ میں دیکھ لیں تو یورپ میں جو ہے آپ کا اسپین, اس نے جو ہے آرمز ایمبارگو جو ہے وہ امپوز کر دیا آن ٹیل اویو, ٹھیک ہو گیا. اٹلی جو ہے اس نے آپ سسپینڈ کر دیا آپ کی ڈیفنس جو اگریمنٹ ہے. فرانس, جرمنی, ہنگری, فلسطین کو ایکسپٹ کر لیا, سارے جو ممالک ہیں جی, جو یہ سارے ممالک ہیں, فرانس ہو گئے, جرمنی ہو گیا, ہنگری, جو اس پہلے اسرائیل کے مطلب ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ, پر اب جو ہے یہ سارے ممالک پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے اسرائیل بات کرتا ہے دا گریٹر اسرائیل کی, تو دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل میں مڈل ایسٹ جو ہے, جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ بھی تو آتی ہیں. تو ہمارا جو جی سی سی کنٹریز کا پہلے قبلہ جس طرف تھا, اب وہ اس میں ہم کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں. اب ان کو بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ ان کو خطرہ ہے اسرائیل سے. تو میرے خیال میں کہ اسرائیل کا اب اس وقت, جیسے میں نے الیکشن کی پہلے بات کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی مڈ ٹرمز کی, اسرائیل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 9 اکتوبر. اب نیتن یاہو جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے, کیونکہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے کہ ان کی ایک ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے. تو اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل اس وقت خاموش بیٹھا ہے, اسرائیل اس وقت زیادہ شرارتیں نہیں کر رہا, وہ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں. ایک تو وہ آئسولیشن کا شکار ہے, دوسرا اس کو اپنے مڈ ٹرم, اس کو اپنے الیکشنز کی, پارلیمنٹری جو ان کا جنرل الیکشن آ رہا ہے اس کو ٹینشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اوپر سے امریکہ کو جس طریقے کے ساتھ آگے فرنٹ پہ لے کر آیا گیا اور امریکہ کو ایک اپنے استعمال کیا گیا, تو امریکہ آبویسلی اب چیزیں کچھ تو سوچے گا. تو یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم شور. اور میں یہاں پر ایک اور میں ایک چیز یہاں پہ کہتی چلوں, جو مجھے اب آئندہ آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے, وہ مجھے مسلم اسٹیٹس کا اکٹھا ہونا, ہمارے مسلمانوں کے اندر جس طریقے سے ایک کہہ لینا بردرہڈ, اس کو فروغ دینا, یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور میں کہتی چلوں کہ ہمیں ایک مسلم نیٹو کی طرف جانا چاہیے. اور پاکستان جس طریقے کے ساتھ ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے, میں کہتی ہوں اٹس اے ہرکیولین ٹاسک جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, 2 بڑے ممالک اور ان کے جنگ بندی میں جو ہم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی فروغ دینا چاہیے, اور ہمیں اس مسلم نیٹو کو فروغ دینا چاہیے, تاکہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں آنے والے وقت کے لیے اکٹھے ہو. بیکاز یہ صرف اب جنگیں جو ہیں از ناٹ جسٹ اباؤٹ آرمز, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نیوکلیئر ایسٹس, اٹس آلسو اباؤٹ کہ جی آپ کون سا ریلیجن رکھتے ہیں, آپ کون سا فیتھ رکھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر. ٹھیک بات ہے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.